آپ امیجن کریں کہ اگر امریکی ریاست الاسکا آج روس کا حصہ ہوتی تو روس کے پاس کتنی طاقت ہوتی۔ ایسی ریاست جو تیل، گیس اور سونے جیسے ذخائر سے مالا مال ہے، جو صرف $7 ملین میں فروخت کر دی گئی۔ آج کے دور میں ریاست الاسکا امریکہ کی سب سے طاقتور ریاستوں میں سے ایک ہے، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ 1867 میں یہ ریاست صرف اور صرف $7 ملین میں روس نے امریکہ کو فروخت کر دی تھی۔ یہ محض ایک سودا نہیں تھا بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی اور دلچسپ ڈیل تھی جس نے ایک ملک سے طاقت کا سرچشمہ دوسرے ملک کو شفٹ کر دیا۔ یہ کہانی ہے برف میں چھپے ہوئے خزانے الاسکا کی۔ یہ ایک ایسی زمین تھی جس کو روس نے بیکار سمجھا تھا اور بیکار سمجھ کر امریکہ کو بیچ دیا۔ آج وہ امریکہ کی طاقت بن گئی۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب الاسکا میں صرف جانوروں کی کھالوں کا کاروبار ہوتا تھا، لیکن آج امریکہ کے بڑے بڑے بزنس الاسکا سے شروع ہوتے ہیں اور الاسکا سے ہی گروم کرتے ہیں۔ 1741 میں روسی مہم جو ویٹس بیرنگ نے الاسکا کو دریافت کیا، پھر روسی فر ٹریڈرز نے الاسکا کا رخ کیا اور جانوروں کی نایاب کھالیں جمع کر کے ایشیا اور یورپ میں بیچنے لگے۔ پھر 1784 میں روس نے کوڈیاک جزیرے پر پہلا کالونیل اسٹیشن قائم کیا اور الاسکا روسی کالونی بن گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب روس کا برا وقت شروع ہوا۔ 1922 میں USSR بننے کے صرف 70 سال قبل 1856 میں روس کو کریمیائی جنگ میں بری طرح شکست ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب خزانہ خالی ہو چکا تھا، مشرقی ریاستیں غیر محفوظ ہو چکی تھی اور روس کی بحری طاقت بھی بہت حد تک کمزور ہو چکی تھی، اور روس کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کو جنگ میں شکست ہو جاتی ہے تو برطانیہ بغیر کسی معاوضے کے الاسکا پر قبضہ کر لے گا اور روس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر اس عالمی سیاست کا وہ منفرد کردار سامنے آتا ہے امریکہ کا وزیر خارجہ ولیم ایچ اسٹیورڈ، جس نے روس کو الاسکا کے بدلے $7.2 ملین کی پیشکش کی، یعنی فی ایکڑ صرف 2 سینٹ۔ پھر 30 مارچ 1967 کا وہ تاریخی دن آیا جب دونوں ملکوں کے درمیان الاسکا کی فروخت کا معاہدہ طے پا گیا اور روس نے الاسکا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اس ڈیل پر امریکی میڈیا نے بہت ہی طنز کیا اور امریکی وزیر خارجہ کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا نے اسے اسٹیورڈ کا آئس باکس یعنی اسٹیورڈ کا فریج کہا، کیونکہ امریکی لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت نے برف کے بدلے میں بہت بڑا خزانہ روس کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب تاریخ نے اپنا دھارا پلٹا، پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں تیل، گیس، یورینیم، تانبا اور بہت سارے قدرتی وسائل وہاں سے دریافت ہوئے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں الاسکا ایک اسٹریٹجک فرنٹ لائن بن گیا۔ الاسکا کے بارے میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید اسے USSR نے فروخت کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1867 میں USSR کا وجود نہیں تھا بلکہ USSR 1922 میں وجود میں آیا تھا۔ الاسکا کو بیچنے والا ایک کمیونسٹ USSR نہیں تھا بلکہ روسی سلطنت تھی۔ آج الاسکا امریکہ کی سب سے امیر ریاستوں میں سے ایک ہے۔ تیل، گیس، فشنگ، ملٹری پاور اور ٹورزم کا کمال پوٹینشل الاسکا میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سودا تھا جو بظاہر احمقانہ لگتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ تاریخ کی سب سے سمارٹ سرمایہ کاری ثابت ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں اور کمنٹ بھی کریں، اور ایسے ہی تاریخی کہانیوں، پالیسی اور تجزیوں کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی ایک اور کہانی کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔